الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبردار کروں جو لوگوں میں سب سے بڑا بخیل ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ وراثت کے احکام کے بارے میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں وراثت کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جن کے احکام بیان کیے گئے، چونکہ وراثت کے مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، پورا اس کے اندر مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے، تمام رشتہ داروں کو دیکھنا پڑتا ہے، وصیت کو، قرضوں کی ادائیگی کو اور میت کے متعلقہ اخراجات کو، سب کو دیکھ کر وراثت تقسیم کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو مفصل طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ تو اگر کسی کو وراثت کا مسئلہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ کسی علم میراث کے ماہر عالم کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو باقاعدہ حل کروائے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا اس کے حوالے سے کچھ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک جو حصہ بیان کیا وہ فرمایا کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہوا، اس نے 90,000 روپے چھوڑے اور اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 60,000 روپے ملیں گے اور بیٹی کو 30,000 روپے، یعنی بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہوا۔
تو ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو بیان ہوا، ارشاد فرمایا کہ اگر لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ یہ اصل میں بیٹیوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ بیٹی کے حصے کے بارے میں 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہوا اور اس نے صرف ایک بیٹی چھوڑی، بیٹا کوئی نہیں، تو اس بیٹی کو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر 1,00,000 روپیہ چھوڑا تو اس کو 50,000 روپے ملیں گے۔ اور اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، یعنی 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو اس صورت میں بیٹیوں کو 2/3 یعنی 2/3 حصہ ملتا ہے۔ 90,000 روپے چھوڑے تو اب 2/3 کیا بنے؟ 60,000 روپے، تو ان کو 60,000 روپے ملیں گے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہو، تو یہ پہلے بیان ہوگا کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہوگا، تو اس صورت میں جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا۔ یہ بیٹی کی 3 صورتیں ہو گئی۔ لیکن ان تمام مسائل کے اندر ایک بات مشترکہ ہے، وہ کسی بھی وارث کے بارے میں ہو، خواہ وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، دادی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے کفن دفن کا خرچہ ہوتا ہے وہ اس کے مال سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص پر جو قرضے ہوں وہ قرضے ادا کیے جاتے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد پھر جو مال باقی بچتا ہے اس مال کا 1/3 حصہ وصیت میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر فوت ہونے والے نے وصیت کی، مثلا اس نے کہا کہ میرے مال کا جو ہے وہ 1/3 حصہ جو ہے وہ غریبوں پر خرچ کر دینا، مسجد کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، فلاں عالم کو دے دینا، تو اخراجات جو کفن دفن کے اخراجات ہیں وہ، جو قرضے ہیں وہ، ان کی ادائیگی کے بعد جو رقم باقی بچتی ہے اس کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ اس کی وصیت میں خرچ کیا جائے گا۔ اب جو باقی بچا ہے اس بچے ہوئے مال کے بارے میں یہ وراثت کے سارے احکام ہیں جو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ صورت جو ہے یہ خود آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی۔ تو ایک تو بیٹی کا حصہ، اگر 1 ہے تو 1/2، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 یعنی 2/3، اور اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو بیٹی کو بیٹے سے آدھا حصہ ملے گا۔ ایک صورت۔ دوسری صورت جو دوسرے فرد کے بارے میں بیان کی گئی وہ ہے ماں باپ کے بارے میں۔ ماں اور باپ کو وراثت سے کس طرح ملے گا، اس میں بھی 3 صورتیں ہیں۔ باپ کے اندر 3 صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی شخص فوت ہوا، اس نے نہ بیٹی چھوڑی نہ بیٹا، اس کے ورثاء کے اندر کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اسی طرح کوئی پوتا پڑ پوتا وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں باپ کو بطور عصبہ کے ملتا ہے۔ بطور عصبہ کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر ورثاء ہیں ان کو دینے کے بعد جتنا بچے گا وہ سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس نے ورثاء کے اندر بیٹا چھوڑا تو اب باپ کو کل مال کا 1/6 حصہ یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ اور اگر فوت ہونے والے نے بیٹا نہیں چھوڑا بلکہ بیٹی چھوڑی ہے تو اس صورت میں باپ کو 1/6 یعنی 1/6 حصہ ملتا ہے، اور پھر جو دیگر ورثاء کو دینے کے بعد باقی بچے وہ اس کو بطور عصبہ کے ملتا ہے۔ یہ 3 صورتیں باپ کے بارے میں۔ ماں کے بارے میں بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، فوت ہونے والے نے بیٹا یا بیٹی یا کسی بھی طرح کے یعنی حقیقی باپ شریک ماں شریک 2 بہن بھائی چھوڑے۔ اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت میں ماں کو کل مال کا 1/6 حصہ ملتا ہے یعنی 1/6 حصہ ملتا ہے۔ اور اگر نہ میت کا بیٹا ہے نہ بیٹی نہ کسی بھی طرح کے 2 بہن بھائی ہیں تو اس صورت میں ماں کو کل مال کا 1/3 حصہ ملتا ہے یعنی 1/3۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص فوت ہوا اور اس نے، اب مرد فوت ہوا، اس نے ماں باپ چھوڑے اور بیوی چھوڑی، یا لڑکی فوت ہوئی اس نے ماں باپ چھوڑے اور شوہر چھوڑا۔ یہ جو 2 صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا فوت ہوا تو پہلے اس کی بیوی کو حصہ دے دیا جائے، یا لڑکی فوت ہوئی تو پہلے اس کے شوہر کو حصہ دے دیا جائے۔ اب شوہر یا بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس مال کا 1/3 حصہ ماں کو دیا جائے گا، اور پھر بقیہ جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو باپ اور ماں کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی۔
تو اب یہاں پر چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ فلاں کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، بیٹیاں تو پہلے مجبور ہوتی ہیں، پوتوں کو مل جانا چاہیے تھا کیونکہ پوتے جو ہے وہ تو بعض اوقات یتیم کوئی پوتا ہے تو اس کو زیادہ حصہ ملتا ہے، تو اس طرح کے بعض اوقات وسوسے آتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ ان میں کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، تو تمہیں نہیں پتا، اللہ کو علم ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، اور جس نے یہ حصے مقرر کیے ہیں وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ تم سے زیادہ تمہارے منافع اور فوائد کو جانتا ہے اور تم سے زیادہ حکمت والا ہے، تو اس کا حکم جو ہے وہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے، لہذا اپنے عقلی ڈھکوسلوں کو درمیان میں لانے کی بجائے جو اللہ عز و جل کا حکم ہو اسی پر عمل کیا جائے گا اور اسی پر سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ اس کے بعد مزید چند ورثہ کے حصے بیان کیے گئے۔ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ہے، یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں اس نے ورثہ کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ بڑے علم والا، بڑے حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ان 3 آیتوں میں جو وراثت کے متعلقہ احکام ہیں وہ 3 افراد کے بارے میں، ایک بیوی کے بارے میں، ایک شوہر کے بارے میں، اور ایک ماں کی طرف سے جو آدمی کے بہن بھائی ہوں ان کے بارے میں۔ بیوی کے بارے میں احکام دو ہیں۔ پہلا یہ ہے، شوہر فوت ہوا اور شوہر نے اولاد چھوڑی، یعنی اس کے بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی ہے، یا دونوں ہیں یا کوئی ہے، یا پوتا ہے اس کا، تو اگر فوت ہونے والے شخص نے اولاد چھوڑی ہے تو بیوی کو کل مال کا 1/8 حصہ ملے گا، یعنی 8واں حصہ۔
80,000 ہے تو اس میں سے 10,000 روپے۔ اور اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں تو اس صورت میں بیوی کو کل مال کا 1/4 حصہ ملے گا، یعنی 80,000 میں سے 20,000 روپے یا 40,000 میں سے 10,000 روپے کہہ لیں۔ اور شوہر کی صورتحال اس سے جو ہے وہ دوگنی کر لیں، بیوی فوت ہوئی اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کو کل مال کا 1/2 یعنی آدھا حصہ ملے گا، 80,000 ہیں تو اس کو 40,000 ملیں گے۔ اور اگر بیوی فوت ہوئی اور اس کی اولاد ہے تو شوہر کو کل مال کا 1/4 حصہ یعنی چوتھائی حصہ ملے گا، 80,000 ہے تو 20,000، 40,000 ہیں تو اس کو 10,000 ملیں گے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں میاں اور بیوی کے بارے میں۔ تیسرا فرد جس کا یہاں تذکرہ ہے وہ ہے ماں کی طرف سے جو آدمی کا بھائی یا اس کی بہن ہو، یعنی ایک سگا بھائی ہوتا ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، ایک وہ بھائی ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے ہوتا ہے ماں کی طرف سے نہیں، یعنی باپ مشترک ہیں لیکن مائیں جو ہے وہ دونوں کی مختلف ہیں، اس کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی۔ اور تیسرا اس کو عربی کے اندر اس کو جو ہے وہ اللاتی بھائی کہا جاتا ہے، یہ اللاتی ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جو ماں کی طرف سے شریک ہے اور باپ مختلف ہیں، جیسے کسی عورت کی 2 شادیاں ہوئیں، ایک اس کا بیٹا پہلے شوہر سے ہے، دوسرا اس کا بیٹا دوسرے شوہر سے، تو یہ جو ماں کی طرف سے شریک ہیں اور باپ کی طرف سے مختلف ہیں ان کو ماں شریک، یعنی ماں میں یہ ماں کے اندر یہ شریک ہے تو یہ ماں شریک بہن بھائی ہیں، اور عربی کے اندر اس کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی وراثت بیان کی، ان کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یہاں پر 2 بیان کی گئی۔ وہ یہ ہے کوئی شخص فوت ہوا اور اس کا ایک اخیافی بھائی ہے، یعنی ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی ہے، یا ماں کی طرف سے اس کی ایک بہن ہے، یعنی ایک ہے 2 نہیں، نہ 2 سے زیادہ۔ اگر ایک ہے تو اس ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر یہ ماں کی طرف سے جو شریک بہن بھائی ہیں یہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، یعنی 2 ماں شریک بھائی ہیں یا 2 ماں شریک بہنیں ہیں، یا ایک بھائی یا ایک بہن ہے یا اس سے زیادہ ہے، ان تمام صورتوں کے اندر ان ماں شریک بہن بھائیوں کو کل 1/3 حصہ ملے گا۔ وہ 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہی ان کے درمیان ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ افراد کے جن کا یہاں پر اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ اب ان احکام کو بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو ان حدوں کو توڑے گا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وراثت کے احکام جو ہیں ان کا بطور خاص تاکید اور شدت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا۔ تو وہ لوگ کہ بھائی ہے تو بہن کی وراثت کھا گیا، بیٹا ہے تو بیٹی کی وراثت کھا گیا، چچا ہے تو بھتیجوں کی وراثت کھا گیا، تو یہ جو وراثت کے اندر دوسروں کے پلاٹ کھا جاتے ہیں، دوسروں کے گھر اور مکان کھا جاتے ہیں، دوسروں کا حصہ کھا جاتے ہیں، یا جو ہے وہ دارالافتاؤں کے اندر آ کے مفتیوں کے سامنے آ کے غلط صورتحال بیان کر کے اپنا حصہ غلط جو ہے وہ لکھوا کر وہ کھا جاتے ہیں، یا کورٹ کچہری کے اندر جا کر ججوں کے سامنے جھوٹی گواہیاں دلوا کر دوسروں کی وراثت کا حصہ کھا جاتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر شدید ترین وعید موجود ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور حدود الہی کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ہمیشہ کا داخلہ تو اس کے لیے ہے جو ماننے سے ہی انکار کر دے، لیکن جو عمل نہ کرے اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے، وہ بھی جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ وراثت کے احکام جو ہے ختم ہونے کے بعد اب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ یہاں پر ایک حکم جو دیا گیا وہ ہے کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے اور اس پر 4 گواہ مل جاتے ہیں اور وہ جا کے قاضی کے سامنے جج کے سامنے گواہی دے دیتے ہیں تو
زنا کی حدود حد شرعی جو بعد میں نازل کی گئی کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے، اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ عورتوں کو گھروں میں روک لو حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت آ جائے، یعنی ان کو گھروں کے اندر قید کر دو، ان کو گھر سے نکلنے نہ دو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرا راستہ پیدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دوسری حد بیان کر دے کہ اب پہلے والا حکم نہیں ہے بلکہ اب دوسرا حکم نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ بعد میں دوسرا حکم بھی نازل ہوا کہ پہلے یہ فرمایا گیا اور پھر بعد کے اندر دوسرا حکم نازل ہو گیا کہ اگر کوئی کنوارا مرد عورت بدکاری کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اسی پہلے بعد والی حدود نازل ہونے سے پہلے کے بارے میں ہے کہ مرد و عورت اگر اس طرح کا برا کام کرتے ہیں تو ان کو ایذا پہنچاؤ، ایذا پہنچانے کے اندر ان کو برا بلا کہنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، جھڑکنا، جوتے وغیرہ مارنا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایذا پہنچانے میں داخل ہیں۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اب یہ حکم نہیں ہے کہ اب اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کو گھر کے اندر ہی جوتے ووتے مار کے اس کو جو ہے وہ فارغ کر دیا اور اس کی حد پوری ہوگی، بلکہ اب جو حد شرعی ہے وہی اس پر لگائی جائے گی جبکہ اس کے تمام تقاضے پورے کر لیے جائیں، کہ اگر اس پر گواہ مل جائیں اور قاضی کے پاس وہ مقدمہ پہنچ جائے، قاضی ان کے بارے میں فیصلہ کر دے، تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر حد شرعی قائم کی جائے گی، یعنی 100 کوڑے اور رجم کی صورت بنتی ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ پھر اسی آیت میں مزید فرما دیا کہ اگر وہ مرد و عورت توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو، یعنی تعزیر کے اندر حکم یہ ہے کہ تعزیر کی صورت میں اگر وہ صحیح طریقے سے توبہ کر لیتے ہیں اور قاضی پر یہ واضح ہو جاتا ہے تو قاضی پر لازم نہیں ہے کہ وہ ان کو بہرحال سزا دے ہی دے۔ حد کے معاملے کے اندر صورتیں جو ہے وہ اس سے زیادہ تفصیلی ہیں، لیکن تعزیر کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر قاضی چاہے تو ان کو جو ہے وہ چندے کوڑے مار کر فارغ کر دے، چاہے تو ان کو زیادہ مار دے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، حد کے اندر کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جس کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کر لیا، وہ کون ہے؟ وہ ہے جو برائی کر بیٹھے اور پھر جلد توبہ کر لے۔ جلد توبہ سے کیا مراد ہے کہ یعنی گناہ کر لیا تو اگلے دن سے پہلے پہلے، یا اگلے مہینے سے پہلے پہلے، یا اگلے سال سے پہلے پہلے، یا جوانی میں کی تو بڑھاپے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، نہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی صراحت ہے اور علماء اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اب مرنے کا وقت جب آتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں، غیب کا عالم اس کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت آنے سے پہلے پہلے، یعنی موت کے معاملات اس پر کھل جانے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جلد توبہ کرنے سے مراد یہ وقت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب بالفرض اس کو پتہ چل گیا کہ میں مرنے ہی لگا ہوں، کہ میرا اتنا خون بہہ چکا ہے یا میں اتنا شدید زخمی ہو چکا ہوں، لیکن ابھی اس پر وہ غیب کے معاملات کھلے نہیں ہیں، اگر وہ اس وقت بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اس وقت بھی قبول فرما لے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی توبہ اپنے فضل سے قبول فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو جلد توبہ کرنے سے مراد یہ وقت ہے، اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ
جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ 1 سال کے اندر اندر توبہ کرے تو قبول ہے، ورنہ بعد میں نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر بھی ایک وہی پہلی صورت جس کو میں نے تفصیل سے عرض کر دیا کہ موت کا وقت آ جائے اور اب توبہ کرے، یعنی ساری زندگی گناہ کرتا رہا، موت کا وقت آ گیا اور اب توبہ کی تو اب قبول ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر وہی تفصیل کہ اگر غیب کے معاملات کھل گئے تو پھر توبہ قبول نہیں، اور اگر اس سے پہلے کرتا ہے، جیسے کسی آدمی کو پھانسی ہونی ہے، اب اس کو پھانسی کے تختے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، موت کا وقت تو آ گیا اس کا، لیکن جو پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہے اس پر کوئی غیب کے معاملات نہیں کھل جاتے، اگر وہ وہاں بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو ایک صورت یہ کہ جس کی موت کا وقت آ جائے پھر وہ توبہ کرے، قبول نہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو حالت کفر میں مر جائے اس کی توبہ قبول نہیں۔ ایک آدمی کافر ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے تو کافر کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے جب تک وہ اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا ہے، پہلے فرمایا کہ عورتوں کے جبری تم وارث بن جاؤ، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبری زبردستی ان کے وارث بن جاؤ۔ اس کی صورت کیا ہے؟ تو تفسیر قرطبی کے اندر فرمایا کہ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے، یا کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے اور مہر خود لے لیتے، یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں، یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے کہ یہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے لوگ ان کے وارث ہو جائیں گے، الغرض عورتیں ہر صورت میں ان کے ہاتھوں مجبور ہوتی۔ تو اس رسم کو مٹانے کے لیے قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ عورتوں پر اس طرح ظلم و زیادتی نہ کرو، ان کو اس وجہ سے نہ روکو کہ جو تم نے ان کو مہر دیا یا خرچہ دیا تو وہ تمہیں واپس کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو صورت ہے اس کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بلا وجہ عورت کو تنگ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا مہر معاف کر دے یا مہر ان کو واپس لوٹا دے۔ تو ایسی صورتیں کہ جن کے اندر کسی ہیلے بہانے سے عورتوں پر ظلم کیا جائے، ان صورتوں کی شریعت کے اندر کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ پھر ایک بات ارشاد فرمائی آخر کے اندر، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے اچھے طریقے سے رہو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی شے میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ قرآن پاک نے وہ اصول دیا ہے جس پر میں عرض کروں کہ شاید اگر آدھے علم نفسیات کی بنیاد ہو تو کوئی بعید بات نہیں ہے، جس کو ہم جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، مثبت ذہنی رویہ، مثبت سوچ،
کہ کسی شے سے اگر ہمیں کچھ تکلیف ہوتی ہے یا کسی شے سے ہمیں کچھ پریشانی ہوتی ہے تو اس کے برے پہلو دیکھنے کی بجائے اس کے اچھے پہلوؤں کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر بیوی کا تذکرہ، اگر بیوی کے اندر کوئی بری عادت ہے تو اب صرف اسی عادت پر نظر رکھنے کی بجائے اور صرف اسی عادت کو دیکھتے رہنے کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ اس میں اچھی عادت بھی ہے یا نہیں کوئی، تو یقیناً اگر اس کے اندر ایک آدھ بری عادت ہوگی تو 10 اس کے اندر اچھی عادتیں بھی ہوں گی۔ تو بجائے اس کے کہ ایک بری عادت کو فوکس کر کے صرف اسی کے اوپر آدمی سوچتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کی 10 اچھی عادتوں کے بارے میں سوچے جس کے ذریعے اس کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اب یہی اصول جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم لگا سکتے، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی نوکری کے اندر، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں، کہ بعض چیزوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جاب کے اندر، لیکن وہیں پر ہمارے لیے اچھے پہلو بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم صرف برے پہلو کو سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اپنا دل جلاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خود ایذا پہنچاتے رہتے ہیں، اور اگر اسی چیز کے اچھے پہلوؤں کی طرف ہم نظر کریں تو شاید ہمیں وہ برائی جو ہے وہ کم سے کم نظر آئے اور وہ اچھائی جو ہے وہ ہمارے دل کی اس جلن کو اور اس تکلیف کو دور کر دیں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور اسی شے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھتے۔ تو اب یہ بھلائی آدمی کو یاد کب آتی ہے؟ جب آدمی وہ چیز چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ چیز چھوڑ بیٹھتا ہے پھر یاد کرتا ہے یار افسوس کہ میں نے وہ اتنے سارے فوائد چھوڑ دیے اور ایک بس اس چیز کی وجہ سے میں نے اپنا نقصان کر لیا۔ تو جذباتیت جو ہے اور جلد بازی اور جلد فیصلہ کرنا جو ہے یہ اکثر اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ مال لوگے؟ یہاں کیا ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ تھا اہل عرب کا کہ جس بیوی کو مہر بہت زیادہ دیا ہوا اب اسے جان بھی چھڑانی ہے، دوسری شادی کرنی، تو اب کیا کرتے کہ اس بیوی پر کوئی الزام لگا دیتے، کوئی بہتان لگا دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ عورت تنگ آ جاتی، اب عورت تنگ آتی تو وہ جان چھڑانے کی کوشش کر دی۔ اب آخری نتیجہ یہ ہوتا کہ عورت کہتی کہ خدا کا واسطہ جو تم نے مجھے مال دیا ہے وہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ تو یوں عورت مال دے کر اس سے اپنی جان چھڑاتی، اور یہ مرد حضرات جو ہیں یہ ان کے اوپر بہتان کیوں لگاتے کہ جو ان کو مال دیا ہے وہ کسی طرح ان سے واپس لے لے، سیدھی طلاق دیں گے تو مال واپس نہیں ملے گا، تو بہتان لگاتے کہ عورت مطالبہ کرے، خلا کی صورت پیدا ہو، پھر عورت مال واپس کرے اور پھر یہ اس کے بعد ان کو طلاق دے۔ تو یہاں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا تم جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کا مرتکب ہو کر ان سے مال واپس لوگے؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ آیت کا مفہوم واضح ہے۔ فرمایا کہ تم نے جو ان کو مال دیا تھا ان سے کیسے واپس لوگے؟ تمہاری اور ان کی خلوت ہو چکی، تم تنہائی کے اندر مل چکے، پھر تم نے ان سے ایک پختہ عہد باندھا تھا کہ وہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو گے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو انسان کی جو اخلاقیات ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اس ظلم و زیادتی پر نہ اترے۔ جس عورت کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے بالفرض اگر اس کے ساتھ جدائی ہو جاتی ہے تو اس پر ظلم کرنے کا تو دروازہ نہیں کھل جاتا، اس پر زیادتی کرنے کی تو اجازت نہیں ہو جاتی۔ لہذا جب تم ان سے خلوتیں کر چکے ہو، تنہائی میں مل چکے ہو، ان سے مضبوط عہد و پیمان باندھ چکے ہو، تو اب اس کے بعد ان پر زیادتی کی یہ صورت اختیار نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ یہاں
جس رشتے کی حرمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ باپ یا دادا نے جس سے نکاح کیا، اولاد کا اب اس سے نکاح کرنا حرام، یعنی بالفرض کسی کے باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا، اب اگرچہ صرف نکاح کیا ہو، ان کی رخصتی نہ ہوئی، ان کا آپس میں تعلق ملاپ نہ ہوا، تب بھی وہ عورت اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور نکاح کا ایک معنی جو ہے وہ ہم بستری کرنا بھی ہوتا ہے، اگر وہ معنی ہے تو اس صورت میں جن عورتوں سے باپ یا دادا نے صحبت کی ہو تو ان کے ساتھ بھی اولاد کا نکاح کرنا درست نہیں رہتا۔ ہاں، جو یہ حکم نازل ہونے سے پہلے ہو چکا، جو یہ حکم نازل ہونے سے پہلے ہوا، وہ معاف ہے، کیونکہ وہ تو حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا، لہذا اس کے اوپر کیا احکام چلیں گے، تو لہذا وہ معاف۔ اس کے بعد اب یہ حرمت کی ایک صورت بیان کرنے کے بعد اب اللہ عز و جل نے یہاں پر رشتوں کی ایک کثیر تعداد کے بارے میں بتا دیا کہ تمہارے اوپر یہ رشتے حرام ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اس آیت میں بیان کیے گئے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کے رشتے سے جو تمہاری بہنیں ہیں وہ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہو جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا وہ معاف ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو رشتے حرام کیے گئے وہ آیت کے ترجمے سے واضح ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ نسب کی وجہ سے 7 عورتیں حرام۔ نمبر 1 ماں، اس کے بعد پھر جو ماں کے اوپر جو ہے وہ ماں، جو ماں کی ماں ہے وہ، جو اس کی ماں، جو اس کی ماں، اس طرح اوپر جو رشتے بنتے ہیں۔ نمبر 2 بیٹی، پھر پوتی، نواسی وغیرہ سب اس میں داخل۔ نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں اور نمبر 7 بھانجیاں، یہ سب حرام۔ دوسرے نمبر پہ جو دودھ کے رشتے ہیں، دودھ کے رشتے کے بارے میں شریعت نے ایک اصول بیان کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر دودھ پلانے والی ماں، دودھ شریک بہن بھائی، اور دودھ کے رشتے سے جو بتیجے، بھانجے، خالو، ماموں وغیرہ بنتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ حرام۔ تیسرے نمبر پہ 4 طرح کی عورتیں مساہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ شادی کی تو اب یہ جو سسرالی رشتہ بنتا ہے اس کو مساہرت کہتے ہیں۔ تو سسرالی رشتے سے جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جس بیوی سے صحبت کی گئی اس کی لڑکیاں، جو پہلے کسی شوہر سے ہوں، اپنی تو حرام ہی ہے، جو کسی اور سے ہوں وہ بھی حرام، لیکن کون سی عورت؟ جس سے صحبت کی گئی، جس سے صحبت نہ ہوئی اس کی بیٹیاں جو ہے وہ حلال ہوتی ہیں جب ان کو طلاق دے دی جائے۔ اسی طرح بیوی کی ماں یعنی ساس، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی اور ان سے اوپر والی، یہ سب حرام۔ باپ اور دادا وغیرہ کی بیویاں، یعنی باپ کی کوئی اور بیوی ہے تو وہ سوتیلی ماں، دادا کی کوئی بیوی ہے خواہ دادی ہے یا سوتیلی دادی ہے، یہ سب کی سب حرام۔ چوتھے نمبر پہ بیٹے پوتے وغیرہ کی بیٹیاں، یعنی بیٹے کی بیوی، پوتے کی بیوی، یہ سارے کے سارے رشتے جو ہے یہ بھی حرام۔ اور پھر ایک صورت جو ہے وہ اور مزید بیان کی گئی کہ نکاح کے اندر 2 بہنوں کو جمع کرنا، 2 بہنوں کو جمع کرنا یعنی 2 سے بیک وقت نکاح کرنا، یہ حرام۔
ایک سے نکاح ہوا پھر بالفرض طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اس کے بعد دوسرے سے کیا، اس کی اجازت ہے۔ بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کرنا، اسی طرح پھوپھی بھتیجی سے اکٹھا نکاح کرنا ایک ہی وقت میں، یا خالہ بھانجی کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا، یہ حرام۔ تو یہ حرمت کی وہ صورتیں ہیں جو یہاں پر قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔